3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہاں سے امیدوار جیتے تھے۔ اس دور میں آپ دیکھ لیں میرپور شہر میں ایک اینٹ بھی نہیں لگی۔ محنت سماجت کی جا رہی ہے، ترقیاتی اسکیموں کا جھانسا دیا جا رہا ہے۔ 20 سال تک وہ شہر میں وہ کام نہیں ہوئے جو ان 4 سالوں میں مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے۔ 4 ٹکٹس دیے گئے لیکن وہ 4 کے 4 ٹکٹس بھی راجہ تسلیم انجم صاحب نے واپس کر دیے۔ نیو سٹی ہے مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے۔ راجہ تسلیم انجم صاحب ہمارے بہت متحرک کارکن ہیں اور وہ آگے بھی جماعت کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تو ڈسپینسری بنائی جائے۔ ہمارے اسکول کی بلڈنگ کا یہ حال ہے کہ بلڈنگ بھی انتہائی خستہ حال ہے اور کچی بلڈنگ۔ سیاست ایک عبادت ہے، ہماری فیملی کا شروع سے سیاست کے ساتھ سلسلہ جڑا رہا۔ یہ آپ کی وارڈ میں کہیں برادری کا کوئی انفلوئنس تو نہیں ہے؟ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تاریخی فتح حاصل کرے گی اور میئر ہمارا مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز کے پروگرام حق بات کے ساتھ۔ آج مجھے جو شخصیت جوائن کرنا جا رہی ہیں، طویل عرصہ تک شعبہ صحافت کے ساتھ وابستہ رہے، 27 نومبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں بطور کونسلر کے امیدوار کے میدان میں اتریں گے۔ صحافت کو چھوڑ کر سیاست کی طرف کیوں آئے؟ یہ فیصلہ ذاتی تھا، عزیز و اقارب کا تھا، یا اپنا ذاتی فیصلہ لے کر سیاسی میدان میں اترے؟ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ صحافت کو چھوڑ کر سیاست میں آئے؟ ویسے تو کہتے ہیں صحافت اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، لیکن سیاست میں آنے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ وارڈ نمبر 26 سیکٹر G1 اور F3 کا پارٹ 1 جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہے۔ یہاں سے یہ ان کے ووٹر جو ہیں وہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ کتنے ان کے مقابلے میں امیدواران ہیں، ٹوٹل ووٹرز کی کاسٹ کتنی ہے، اور کیا امید رکھتے ہیں کہ 27 نومبر کو ہونے والے الیکشنز میں کتنے ووٹ لے کر کامیاب ہو جائیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انصر بشیر تاج صاحب، طویل عرصہ تک شعبہ صحافت میں وابستہ رہے، صحافت کے شعبے میں ایک بہترین نام اور مقام پیدا کیا، ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ یہ سیاست جیسے بے رحم کھیل میں آپ کود پڑے؟ سب سے پہلے میں آپ کا اشرف بھائی اور تمام اسٹیٹ جو ٹیم ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم سے میں نے آج جو اپنی کہہ سکتے ہیں انتخابی مہم ہے یا جو میرا اپنا منشور ہے وہ میں عوام تک پہنچا سکوں۔ صحافت میں نے 10 سال گزارے اور الحمدللہ کوشش یہ کی ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ میں صحافت کروں۔ سیاست کی جہاں تک بات ہے، سیاست ایک عبادت ہے اور ہماری فیملی کا شروع سے سیاست کے ساتھ ایک سلسلہ جڑا رہا، کیونکہ ہماری اپنی جو سیکٹر G1 وارڈ ہے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اور ہمیشہ سے ایک تعلق رہا ہے۔ الیکشن جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ میرپور میں 2 الیکشن اور ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اور 2 جو ہے وہ جنرل الیکشن ہوئے۔ 3-4 الیکشن جو پہ در پہ ہوئے تو اس میں ہمیں بہت نزدیک سے جاننے کا موقع ملا لوگوں کے، ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے سیکٹر کے جو مسائل ہیں، تو ان الیکشنوں میں بھی ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور ابھی جو بلدیاتی انتخابات کی بات ہے تو آپ کے علم میں ہے کہ 31 سال کے بعد آزاد کشمیر میں یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو اختیارات نچلے طبقے تک منتقل ہونا یہ بہت خوش آئند ہے۔ لوگوں کے بہت بے پناہ مسائل ہیں، ہر سیکٹر میں مسائل ہیں۔ جو ممبر اسمبلی ہوتا ہے وہ اتنی باریکی کے ساتھ لوگوں کے جو میں اس طرف بھی آؤں گا۔ آپ نے کہا کہ یہ اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح پہ منتقل ہونا خوش آئند ہے، لیکن بذریعہ سوشل میڈیا اور الیکشن کمپین جیسے جیسے امیدواران کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، دیکھنے میں آیا اختیارات تو پتہ نہیں نچلی سطح پہ منتقل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کر گئے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں اختلافات تو شدت اختیار کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک گھر میں اگر 4 بھائی ہیں تو ان کی وابستگی مختلف جماعتوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں تعلق داری بھی ہوتی ہے، تو یہ ایشوز تو ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات باخریت ہو جائیں تو اس کے بعد ان جو انتخابات ہیں بلدیاتی انتخابات، ان کی ایک افادیت ہے، اور ہم اپنی جو کمپین ہے اس میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے بھی جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بلدیاتی انتخابات کی جو افادیت ہے اس سے بھی آگاہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ نے بھی بولا کہ بلدیاتی انتخابات کی افادیت بھی ہے۔ اسٹیٹ نیوز کے پروگرام کے توسط سے آج جتنے بھی امیدواران بلدیاتی انتخابات کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ اس بلدیاتی انتخابات کی افادیت کیا ہے، آخر جو عوام لڑنے جا رہی ہے وہ کیوں لڑنے جا رہی ہے؟ بالکل، میں اسٹیٹ نیوز کی وساطت سے تمام جو امیدوار ہیں ان کو بھی اور جو عوام ہیں ان کو بھی یہ
میسج دینا چاہتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات بہت ضروری ہیں. بلدیاتی انتخابات کے بعد ایک قیادت جو گراس روٹ لیول سے اوپر آئے گی، وہ جس وارڈ سے یا جس علاقے سے انتخاب میں حصہ لے گی وہ اس علاقے کے جو مسائل ہیں ان سے نہ صرف واقف ہوگی بلکہ ان کو حل کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرے گی. یہ آپ وارڈ نمبر 26 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے. دیکھنے میں آیا شہر میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو خاص کر کے جو مقامی قیادت ہے اس سے شہری جو ہیں وہ خاصے نالاں ہیں. تو آپ اس حوالے کو کس سینیریو میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کی جہاں تک بات ہے تو میرپور شہر کی تعمیر و ترقی میں نون لیگ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. سابقہ جو ہماری مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ 4 سال کے عرصے میں میرپور شہر میں تعمیر و ترقی کا جال بچھائے گئے ہیں. 20 سال تک وہ شہر میں وہ کام نہیں ہوئے جو ان 4 سالوں میں مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے ہیں. آپ مین سڑکیں دیکھ لیں، ٹرانسفارمر دیکھ لیں، سیکٹرز میں انسٹال ہوئے ہیں، اسٹریٹ لائٹس وہ ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بے پناہ سیوریج کے ایشوز تھے وہ لوگوں کے حل ہوئے ہیں. ہماری وارڈ کے بے پناہ کام ہوئے ہیں. تو مسلم لیگ نون جو ہے اس کی یہ تعمیر و ترقی کا جو کی والی جماعت ہے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بھی مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اہم کردار ادا کی ہے. اس لیے عوام جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ مسلم لیگ نون ہی حقیقی معنیوں میں تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی. دوسری جو آپ نے بات کی مین لیڈرشپ کے حوالے سے، کچھ جگہوں پہ گلے شکوے لوگوں کے ضرور ہیں، لیکن جو ووٹرز الحمدللہ جہاں جہاں بھی ہم کمپین کے لیے جا رہے ہیں، ووٹرز کا ایک ہی کہنا ہے کہ میرپور شہر کو اگر حقیقی معنوں میں کسی نے تعمیر و ترقی میں یا مین جو پروجیکٹس میں شہر کو دیے ہیں وہ مسلم لیگ نون نے دیے. آپ نے بھی کہا کہ نون لیگ جو ہے وہ تعمیر و ترقی کی جماعت ہے. آپ کی بات کو مان لیتا ہوں، میں خود بھی چودھری محمد سعید صاحب کے تمام تر کاموں کا معترف ہوں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں مثالی کام کروائے. بلدیاتی انتخابات سے نکل کر گزشتہ الیکشنز پہ چلتے ہیں جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کنٹیسٹ کیا اور اس کے بعد ان کے صاحبزادے یاسر سلطان صاحب نے کنٹیسٹ کیا. تو ان تمام تر کاموں کے باوجود جو یوتھ تھی وہ ساری کی ساری یکدم پاکستان تحریک انصاف کی طرف شامل ہوگی. اس کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ دیکھیں، اس میں کچھ ہوا کا رخ بھی ہوتا ہے اور دوسرا لوگ جو اس دور میں یوتھ کے علاوہ جو ووٹرز بھی پاکستان تحریک انصاف کو جنہوں نے جوائن کیا تھا، آج اگر آپ ان سے ملتے ہیں تو وہ سب بہت زیادہ وہ پریشان بھی ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ 1 سال 1.5 سال کے عرصے میں، بلکہ آپ 1 سال 1.5 سال کا عرصہ نہ کہیں کیونکہ 4 سال جو سید صاحب جب ڈی سیٹ ہوئے ہیں اس کے بعد بھی تحریک انصاف اور یہ 1.5 سال کا عرصہ ملا کے اس وقت تقریباً 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہاں سے امیدوار جیتے تھے. اس دور میں آپ دیکھ لیں میرپور شہر میں ایک اینٹ بھی نہیں لگی. تو اس وجہ سے ابھی شہر کا اوورآل آپ لوگوں کی جو بات سنیں تو شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اس حکومت نے اور یہاں کے جو نمائندہ ہمارے ممبر ہیں انہوں نے بہت مایوس کیا ہے. ابھی جو ہی بلدیاتی انتخابات کا جو ہے گہما گہمی شروع ہوئی ہے تو وہ دوبارہ سے واپس لوٹ آئے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، لوگوں کی محنت سماجت کی جا رہی ہے، لوگوں کو ترقیاتی اسکیموں کا جھانسا دیا جا رہا ہے. لیکن لوگ الحمدللہ ہمارے میرپور کے شہر کے لوگ بہت باشعور ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرپور شہر کو کس کی ضرورت ہے. ابھی بلدیاتی انتخابات میں نیو سٹی میں نون لیگ کے ساتھ مس ایپ ہوا. 4 ٹکٹس دیے گئے لیکن وہ 4 کے 4 ٹکٹس بھی راجہ تسلیم انجم صاحب نے واپس کر دیے. گو کہ یہ جماعت کے لیے ایک نقصان ہے. وہ گراؤنڈ لیول کے ایک ورکر تھے، تو کیا وجہ بنی کہ چوہی صاحب ان کو بھی راضی نہ کر سکے؟ دیکھیں، جو بڑی جماعت ہے وہاں پر اختلافات ہوتے ہیں اور جو نیو سٹی ہے یہ پتہ ہے آپ کو ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے. یہاں پہ ٹکٹ کی تقسیم کے حوالے سے کچھ اختلافات تھے. راجہ تسلیم انجم صاحب ہمارے بہت متحرک کارکن ہیں اور وہ آگے بھی جماعت کے ساتھ ہی رہیں گے. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کچھ ٹکٹ کے اختلافات تھے، وہ طے نہ ہو سکے جس پر انہوں نے اپنے ڈٹے کے ساتھ ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے جو ہے وہ انتخاب میں حصہ لیا. تو رزلٹ آئے گا تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا، سارے اب مل جل کے اسی جماعت کی زیر قیادت چلیں گے. آپ پر امید ہیں کہ 27 نومبر کو الیکشن ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہم پر امید بھی ہیں اور ہم دعاگو ہیں کہ 31 سال تک آزاد کشمیر میں یہ انتخابات نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ بلدیاتی انتخابات کی افادیت کو بالکل نہیں سمجھ سکے. یہ انتخابات ہوں گے
تو اس کے بعد لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ بلدیاتی انتخابات کی کتنی اہمیت ہے۔ کل اسلام آباد میں اور مظفر آباد میں 2 مقامات پر پریس کانفرنسیں ہوئیں۔ حکومت کا 2 ٹوک موقف ہے کہ 27 نومبر کو الیکشن ہر صورت کروائیں گے، جبکہ اپوزیشن جماعت اسلام آباد پریس کلب میں کہتی ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ سیکیورٹی فورسز کی غیر موجودگی میں الیکشن جو ہے وہ حکومت اپنے آپ کو افادیت پہنچانے کے لیے کر رہی ہے۔ تو یہ عوام الناس نے اس کو بڑا جو ہے ایک سینس میں لیا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں دراصل الیکشن میں رکاوٹ کھڑا کرنا چاہ رہی ہیں۔ دیکھیں، میں پہلے تو حکومت کی بات کرنا چاہوں گا۔ حکومت اگر کہتی ہے کہ ہم انتخابات کروائیں گے اور فورسز کی نگرانی میں کروائیں گے، آج 16 سے 17 دن رہ گئے ہیں، انتہائی قریب انتخاب آ گیا، تو حکومت یہ کیوں نہیں بتا رہی کہ انہوں نے فورسز کے ایسے کون سے اقدامات کیے ہیں۔ دوسرا، جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، اپوزیشن نے 2 ٹوک جو موقف اپنا دیا ہے کہ انتخابات ہر صورت ہونے چاہیے، یہ خوش آئند ہیں، لیکن اس میں انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جنرل الیکشن کی نسبت اگر ہم بلدیاتی انتخابات دیکھیں تو اس میں یہ بہت مشکل الیکشن ہوتا ہے، اس میں لڑائی جھگڑے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں فوج اور رینجر کی نگرانی کا اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے، اور ان کا جائز مطالبہ ہے، کیونکہ فوج اور رینجرز کی نگرانی میں ایک تو انتخابات پرامن ہوں گے اور دوسرا اس میں دھاندلی کے امکانات بھی کم ہوں گے۔ اچھا جو صاحب، یہ آپ G1 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، آپ کی وارڈ میں ٹوٹل ووٹرز کی تعداد کتنی ہے؟ اس میں اس طرح ہے کہ اس دفعہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس میں ہمارے G1 کے 2 پارٹ کے ساتھ سیکٹر F3 پارٹ فرسٹ بھی شامل ہوا ہے۔ یہ ٹوٹل ہمارا 1926 جو ووٹ ہے وہ بنتا ہے، اور اس میں سیکٹر G1 جو ہے اس نے ہمیشہ سے، آپ نے انتخابات 2016 سے دیکھا ہوگا۔ میں اس طرف بھی آؤں گا، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ 1926 ٹوٹل ووٹ ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ 27 نومبر کو کتنے ووٹ کاسٹ ہو جائیں گے؟ ہمارا ہمیشہ سے ٹرن آؤٹ 60% ہوا ہے، اور ہم اس وقت پورا امید ہیں کہ 65% ٹرن آؤٹ ہوگا۔ اچھا جو صاحب، 27 نومبر کے الیکشن کو اگر گزشتہ جنرل اور ضمنی الیکشنوں سے کمپیئر کروں تو G1 کا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ گزشتہ الیکشن میں، جس میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے اور یاسر صاحب نے کنٹیسٹ کیے، دونوں الیکشن میں گو کہ یوتھ اور افواہ کا رخ ہونے کے باعث عوام الناس کا رجحان اس طرف تھا، لیکن G1 وہ واحد وارڈ تھی جو بہترین لیڈ کے ساتھ پھر بھی جیتی۔ تو کیا یہ آپ کی وارڈ میں کہیں برادری کا کوئی انفلوئنس تو نہیں ہے؟ نہیں، برادری کا ایسا کوئی وہاں پہ سسٹم نہیں ہے۔ ہماری الحمدللہ سیکٹر G1 اور F3 تمام برادریوں کا ایک گلدستہ ہے، ہم سب مل جل کے یونٹی ہو کے جو ہے وہ اس الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اور اس میں جو ہماری جیت کا جو مین سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں سابقہ جو سید صاحب کا دور حکومت تھا، اس میں بہت زیادہ ہمارے کام ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کام ہوئے ہیں، لیکن عوام الناس کہتی ہے کہ بس چوہی صاحب نے اپنے قریبی لوگوں کے کام کیے ہیں، اس کے علاوہ دیگر عوام کو بس لاروں پہ ہی رکھیں۔ میں آپ کو اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا۔ دیکھیں، سیکٹر G1 کی میں اگر بات کرتا ہوں تو اس میں ابھی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنا منشور دے رہے ہیں کہ ہم نے 27 نومبر کو الیکشن جیتنے کے بعد ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ میں آپ کو الحمدللہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم جو لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے پاس، ہم کمپین میں اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ سیکٹر G1 کی سیکٹر پارٹ فرسٹ اور پارٹ سیکنڈ کی نصف سے زائد سڑکیں ہماری پختہ ہوئی ہیں، لنکس روڈ پختہ ہوئی ہیں، ہمارے وولٹیج کی بہت زیادہ پرابلم تھی، نئے ٹرانسفارمر جو ہمارے وہ انسٹال ہوئے ہیں، اسٹریٹ لائٹس ہوئی ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا ایشو تھا ہماری سیکٹر G1 کی چھپر ہوٹل سے نیچے ہال روڈ کی جو مین روڈ ہے، اور اس پہ بہت زیادہ گنجان آبادی ہے، اس کا سیوریج کا ایشو تھا۔ وہ 38 لاکھ روپے کی لاگت سے وہ سیوریج لائن ڈلوائی گئی، اور اس سڑک کا ٹینڈر بھی ہو چکا تھا، لیکن جو ہی حکومت تبدیل ہوئی تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے سارے کام رک گئے ہیں۔ تو جو صاحب یہ سارے کام تو ہو گئے، سیوریج بھی ڈل گئی، ٹرانسفارمر بھی لگ گئے، سڑکیں بھی بن گئی، تو پھر آپ الیکشن کے میدان میں کیوں؟ اس میں ہم کچھ کافی عرصے سے جو ہمارا ضمنی الیکشن ہوا اس میں ہم نے کچھ ورک کیا مزید عوام کی خدمت کے لیے۔ ہم اس میں کچھ اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا سیکٹر G1 کے ساتھ جو سیکٹر F3 ہے وہاں پہ 1.5 کنال کا رقبہ ہے جو ڈسپینسری کے لیے مختص ہے، اور 30 سال سے وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ ہماری کوشش یہ ہے، حالانکہ بلدیاتی جو کونسلر ہوتا ہے اس کا اتنا فنڈز نہیں ہوتا، لیکن ہم نے کچھ ایسا ڈونیٹ کریں گے، کچھ ہمارے دوست ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تو ڈسپینسری بنائی جائے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے DH کے ہاسپٹل میں بہت زیادہ لوڈ ہو گیا ہے۔ اس ڈسپینسری سے ایک تو ہماری وارڈ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور دوسرا ہمارے ارد گرد کے جو سیکٹر ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ دوسرا، جہاں پہ ہم ووٹ پول کرتے ہیں سیکٹر G1،
وہ گرلز پرائمری اسکول کی اگر آپ بلڈنگ دیکھیں تو آپ کو بہت دکھ ہوگا کہ اس کے ارد گرد بڑی بڑی کوٹھیاں، اور ہمارے اسکول کی بلڈنگ کا یہ حال ہے کہ بلڈنگ بھی انتہائی خستہ حال ہے، اور دوسری کچی بلڈنگ ہے، وہ بھی اس پہ ہم نے کافی حد تک الحمدللہ ورک کیا ہوا ہے۔ الیکشن کے بعد ہماری پہلی پریارٹی یہی ہوگی کہ اس بلڈنگ کو پختہ کیا جائے تاکہ جو بچے ہیں وہاں کے وہ اس تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں۔ آپ نے بھی بولا کہ کونسلر کے گو اتنے فنڈز نہیں ہوتے، تو کیا الیکشن جیتنے کے بعد آپ کونسلر پہ اتفاق کریں گے یا میئر کی دوڑ کی طرف بھی جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا، ہم نے تو پارٹی کے ڈسپلن میں رہتے ہوئے، میں الحمدللہ پر امید ہوں کہ میر پور شہر سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ تاریخی فتح حاصل کرے گی، اور میئر ہمارا مسلم لیگ نون کا ہوگا، میئر آپ کا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ وثوق سے کہتے ہیں؟ میں وثوق سے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ کتنی وارڈ سے آپ جیت جائیں گے نون لیگ کی سیٹ؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں 46 جو ہماری ٹوٹل وارڈز ہیں اس میں 25+ مسلم لیگ نون کی سیٹیں ہوں گی۔ 25+ ہوں گی۔ اسٹیٹ نیوز کے پروگرام کے توسط سے اپنی وارڈ کے جو ووٹرز ہیں ان کو کیا پیغام دینا؟ میں اپنے اسٹیٹ نیوز کی وساطت سے اپنے جو ووٹرز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بچے بہنیں ہیں، میں سب کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ 27 نومبر کو اپنے گھر سے نکلیں، آپ ووٹ ہر صورت ووٹ کریں۔ یہ ووٹ آپ کے پاس ایک امانت ہے، اور آپ نے یہ ووٹ اپنے اس نمائندے کو منتقل کرنی ہے جو کم از کم اتنا شعور رکھتا ہو کہ وہ آپ کے جو بنیادی مسائل ہیں نہ صرف ان کو حل کر سکے بلکہ ایوانوں تک آپ کے یہ مسائل لے کے جا سکے۔ اختلافات بڑی جماعتوں میں ہمیشہ اختلافات ہوتے ہیں۔ راجہ تسلیم انجم صاحب ہمارے متحرک کارکن ہیں، وہ الیکشن بے شک آزاد لڑے ہیں لیکن وہ کل بھی نون لیگ کے ساتھ ہی ہوں گے۔ مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ 46 میں سے 25 وارڈز میں نون لیگ جو ہے وہ واضح برتری حاصل کر کے جو ہے کونسلر اپنے نامزد کر لے گی، اور میئر جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاشر علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔